السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس فضائل اعمال کی مجلس ہے، یعنی اعمال کی فضیلت کے تعلق سے ہم علماء کرام سے استفطار کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں شیخ کہ ہم یہ بتائیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ پورے قرآن مجید میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن کچھ خاص صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور مومن تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، اس کو موقع کی تلاش ہے اور جہاں موقع ملے وہ فائدہ اٹھا دیتا ہے، یعنی موقع دیکھ کر چوکا مارنا، یعنی ثواب حاصل کرنا۔ تو جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پوری سورہ ہم اور آپ پڑھ لیں تو دن بھر میں پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھی جمعہ سے پہلے ہی ختم ہو، دن بھر میں ہم اور آپ پڑھ لے سکتے ہیں آرام سے۔ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی بہت بھاری ہے کیسے پڑھیں، تو اس کی سہولت یہ ہے میرے حساب سے کہ جس طرح اسمارٹ فون ہے تو ہم قرآن رکھیں، اس میں کم سے کم سن تو لیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سن تو لیں، لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے اگر ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ آئیے میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین کے لیے۔ صحیح الجامع کی ایک حدیث، حدیث نمبر 8910، اس کے اندر یہ آیا من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف پڑھ لیا فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو اس کے لیے دو جمعے کے درمیان روشنی ہی روشنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو روشنی کی تلاش ہے، اس کا بڑا فائدہ۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے بچانے والی اگر کوئی سورہ ہے اللہ کی توفیق سے تو وہ کون ہے؟ سورہ کہف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد میں، حدیث نمبر 809، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات، جس نے بھی یاد کر لیا 10 آیتیں من اول سورۃ الکہف، سورۃ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، اور دوسری روایت میں آتا آخر کی 10 آیتیں، وسمع لہ من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اور سورہ کہف آپ پڑھیے تو اس کے اندر 3 چیزیں کافی اہم ہیں۔ اس میں غار والوں کا واقعہ ہے، اسی کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، یعنی خزانے ہی خزانے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بس 1 منٹ میں 3 بڑے بڑے واقعات آپ سنا دیے، ماشاءاللہ آپ نے سورہ کہف کی جان کو سام رکھ دیا۔ جی بالکل۔ اچھا شیخ، ایسا ہو سکتا ہے کیا مان لیجیے جمعرات کے دن ہم مغرب کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی جمعہ کے دن میں شامل ہے؟ جی جی جی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، عربی میں جو شام شروع ہوتی ہے وہ سورج ڈوبتے ہی ہے، اور عربی تاریخ سورج ڈوبتے ہی لگ جاتی ہے، سورج ڈوبتے ہی عربی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جمعرات جمعہ کی رات، جی یعنی یہ جمعہ کی رات ہے، ہاں اس لیے جمعرات ہے اس کا معنی، اس کے بعد جمعہ ہے۔ جی، تو اگر ہم اور آپ بانٹ لیں تو اچھا رہے گا کہ بھئی کچھ پہلے پڑھ لیں، کچھ اس وقت پڑھ لیں، یعنی بانٹ کے بھی پڑھ سکتے، بس پڑھنا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، موبائل پہ ہم اور آپ دوسروں کو یاد تو دلاتے ہیں لیکن خود نہیں پڑھتے مزید بات بتائی آپ نے، جمعہ کے دن جمعرات کے دن لوگ سورہ کہف کے بارے میں ایسے میں بھیجتے ہیں، بہت بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اللہ ان کے عمل قبول فرمائے، لیکن ساتھ میں پڑھنے والے ہی بنے تو سورہ پر سواگا۔ ہاں تو لوگ بولتے ہیں کہ شیئر کیجئے، لوگوں کو پھیلائیے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود پہلے عمل کیجئے، پڑھیے، بالکل صحیح، آپ پڑھے بنا شیئر کریں گے ہاں تو ہاں، لیکن پھر بھی نیک کام بھی کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ آپ نے دیکھا شیخ نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کی صورت میں ایک مومن کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔